صفت یہ بھی ہے کہ وہ گمنام رہنا پسند کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہے، غنی ہے یعنی دوسروں سے بے نیاز ہے، اور پوشیدہ رہنے والا ہے یعنی شہرت کا طلبگار نہیں۔ کیونکہ جس شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ اس کے دل کی حالت بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اس کی گفتگو بھی، اس کا اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال لگانا، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، تو ایسے شخص کو پھر خود بخود شہرت کی خواہش نہیں رہتی، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس ہے، اور وہ اپنا ہر کام صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، اور اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو اور اس کے دل کے احوال کو جانتا ہے، لہٰذا اسے پھر شہرت کا بھی کوئی شوق نہیں رہتا۔ متقی انسان اپنے آپ کو ان جگہوں سے بھی بچا کے رکھتا ہے جہاں اس کے ایمان کو خطرہ ہو۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی حاصل کیسے کیا جائے، کون سی چیزیں تقوی کے حصول میں مددگار ہوتی ہیں، کون سی چیزیں تقوی کو فیڈ کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں جب ہم قرآن مجید سے رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہمارے سامنے آتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، وہ جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی اللہ کی عبادت انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کرتی ہے کہ جس سے انسان کے اندر اللہ کی عظمت و جلال کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے، اور بالآخر وہ برے انجام سے بچ جاتا ہے، کیونکہ تقوی کا انجام اچھا ہے، اور انجام اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب دنیا میں برائیوں سے بچے گا تو آخرت میں برے انجام سے محفوظ رہے گا۔